میں آپ سب حضرات کا گہرائی کے ساتھ خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کی جو پریس کانفرنس ہے ایک مخصوص پروگرام کے سلسلے میں 7 سپٹمبر کو انجام دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں ہم جموں کشمیر کے مظلوم عوام کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ یہ جو پروگرام ہے یہ جموں کشمیر کی صورتحال یہ بالکل الرقم ہے، منافی ہے، اینٹی ہے اس صورتحال جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ یہ جو نغمہ اور یہ جو میوزک کا پروگرام رکھا جا رہا ہے، اس کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ بھئی ہم کہاں یہ میوزک کا پروگرام دے رہے ہیں۔ کوئی ملک آزاد ہوتا ہے، کہیں کوئی ماتم نہیں ہوتا ہے، وہاں جہاں قتل و غارت گری نہ ہو رہی ہے اور جو کنفلکٹ زون نہ ہو، جہاں کے لوگ انڈر آکوپیشن ہوں اور جہاں ان کا خون بے دردی کے ساتھ بہایا جا رہا ہو، جہاں ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہوں، جہاں ان کی عصمتیں پامال کی جا رہی ہوں اور جہاں ان کی زمینیں چھینی جا رہی ہیں، جہاں ان کے آبی وسائل اور ریسورس آف انکم چھینے جا رہے ہوں، جہاں ان کے جنگلات صاف کیے جا رہے ہوں، جہاں ان کے جوانوں کے لیے جیلوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، انٹراگیشن سینٹروں میں ان کو سروں کے بل لٹکایا جاتا ہے، ان کے جسموں پر رولر پھیرے جاتے ہیں اور ان کے جسموں میں بعض اوقات لوہے کی سلاخیں تک داخل کر دی جاتی ہیں اور پھر ان کے لیے جیل کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ ایسے ماحول میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے ماحول میں کوئی میوزک کا پروگرام رکھنے کا کیا جواز ہے، کون سی ریلیونس ہے اس میں؟ اسی بنیاد پر ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اور یہ جو میوزک کا پروگرام دینے والی شخصیت ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں یہ اطلاعات ہیں کہ یہ اسرائیل کا پروگرام آگے چلا رہے ہیں، کہ اسرائیل کے خاکوں میں نقشہ بھرنے کے لیے، ان کے خاکوں میں رنگ بھرنے کے لیے یہ سب کچھ یہ کر رہا ہے اور اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ دیکھیں کہ کہاں کہاں کنفلکٹ زون ہے، انہی کنفلکٹ زون میں جا کر وہ جو آکیپائنگ فورسز ہوتی ہیں ان کو سہولت پہنچانے کے لیے یا ان کی جو وسیع پیمانے پر ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں اور اسی بنیاد پر ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ وی آر انڈر آکوپیشن۔ یہ آکوپیشن کے دوران میں، آکوپیشن کی صورتحال میں ایسے میوزک پروگرام جو ہیں وہ اصل میں توجہ ہٹانے کے لیے انجام دیے جاتے ہیں، ان میں کوئی ریلیونس نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ورنہ یہاں کوئی سیاح آ جائے، کہیں جرمن کا ہو، کہیں کسی اور ملک کا ہو، سیاحوں انڈیا کے ہوں، سیاحوں کے بارے میں ہم ہمیشہ وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور آپ کو یاد ہونا چاہیے 2008 میں جب یہاں ایجیٹیشن چل رہا تھا اور اس ایجیٹیشن میں ایک طرف کرفیو تھا، ایک طرف لوگوں کو جیل لے جایا جا رہا تھا، ایک طرف ہمارے ٹین ایجرز قتل کیے جا رہے تھے CRPF اور پولیس کے ہاتھوں، اور لیکن اس وقت بھی ہم نے اور پھر جموں والوں نے ناکہ بندی کی تھی ہمارے لیے، لیکن اس وقت بھی یہاں کے لوگوں نے ایک لنگر کھولا اور لنگر کھول کر انہوں نے سیاحوں کو اور جو یاترا کے لیے لوگ آئے تھے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ یہ ہماری روایت ہے، ہماری اس نسبت سے ہماری روایتیں جو ہیں، ہمارا جو طرز عمل رہا ہے، ہمارا جو کنڈکٹ رہا ہے، وہ تاریخ میں سونے کے الفاظ سے لکھنے کے لائق ہے۔ اس لیے کوئی یہ الزام دے کہ نہیں یہ
جرمنی سے آنے والے لوگوں کے لیے یہ بائیکاٹ کر رہے ہیں یا ان تنگ نظری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ایسی نہیں. یہ غلط تاثر ہے اور اس غلط تاثر کو ہم بالکل اس کو مسترد کرتے ہیں اور اس کا ہم ازالہ کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہمارا طرز عمل جو ہے وہ تاریخ میں ایک بہت بڑا سنہری باب ہے ہمارا کہ ہم کس طرح وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی گزشتہ 9 فروری کو محمد افضل گورو کو تختِ دار پر لٹکایا گیا اور کس طرح لٹکایا گیا وہ تفصیلات کے سامنے ہے. یعنی نہ تو اس کو قانونی جو اس کے لیے قانون جو گنجائش رکھ رہا تھا کہ بھائی پریزیڈنٹ کی طرف سے اپیل مسترد کیے جانے کے بعد اس کے لیے ایک اور چانس تھا کہ وہ سپریم کورٹ کی طرف رجوع کرے، لیکن وہ موقع بھی ان کو نہیں دیا گیا. اور یہ کہ تختِ دار تک پہنچنے کے وقت تک ان کو بتایا نہیں گیا کہ آپ کو ہم تختِ دار کی طرف لے جا رہے ہیں. اور تعجب یہ ہے، اس پر آپ کو حیرت ہونی چاہیے کہ بھئی آج کے اس دور میں جہاں فون پہ کہیں بھی آپ بات کر سکتے ہیں اور کوئی اطلاع پہنچا سکتے ہیں، لیکن حکومت ہند نے کوئی یہ تکلیف نہیں کی بلکہ ان کو بائی پوسٹ لیٹر بھیجا ان کے لواحقین کو کہ افضل کو ہم پھانسی دے رہے ہیں. اور 2 دن کے بعد وہ لیٹر ان تک پہنچتا ہے کہ افضل جب اس کو 2 دن ہو گئے تھے پھانسی پر لٹکائے ہوئے. تو اس کے بعد یہاں کرفیو بھی رہا، لوگوں نے احتجاج بھی کیا. احتجاج میں بھی ہمارے جوان شہید کر دیے گئے، جیسے میں نے کل بھی آپ کو بتایا ہے اور آپ کے ذہنوں میں یہ چیزیں تازہ ہونی چاہیے کہ بھائی طاہر احمد صوفی اور پھر وہ حیدرآباد سے ایک اور لاش آ گئی مدثر کامران کی، اور بطرگام کا ایک جوان 10th کلاس کا عبید، اور پھر وہ 2 جوان جو جن کا پیچھا کر رہے تھے پولیس والے اور دوسرے فورسز، انہوں نے دریائے جہلم میں چھلانگ لگائی. سوال یہ ہے کہ بھائی ایک طرف ہم افضل گورو کے جسد خاکی کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم ماتم کی صورت میں ہیں، ماتم منا رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میوزک سنو. اور یہ میوزک مطلب کیا ہے میوزک کا؟ کہ بھائی یہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، یہاں خوشیوں کا ماحول ہے، یہاں مسرت کا ماحول ہے، یہاں لوگ ناچنے کے لیے اور نغمے سننے کے لیے بڑے بیتاب ہیں، بہت ایگر ہیں. اور پھر آپ گول کا ثانیہ سنیے، یعنی تراویح کے موقع پہ BSF والے 4 آدمی وہاں مسجد میں جاتے ہیں کہ بھائی کیوں تراویح پڑھتے ہو، ہمیں خلل کرتے ہو ہماری نیند میں. اور پھر جب وہاں امام جو مسجد کا ہے وہ اعتراض کرتا ہے کہ بھائی بوٹ سمیت آپ لوگ مسجد میں آ گئے، اور پھر قرآن پاک کی بھی بے حرمتی ہو رہی ہے. صبح جو مظاہرہ ہو رہا ہے تو 4 لوگ شہید کیے جاتے ہیں جن میں امام مسجد بھی شامل ہے. اور اس ماتم کو، یعنی ایسے خونین واقعات کو بلانے کے لیے یہ ایک بہت بڑی سازش ہے کہ بھائی میوزک کی طرف ان لوگوں کو لے جاؤ، ان کو کہو کہ بہت عالمی سطح پہ جو میوزک کا پروگرام دیکھا جائے گا اس کی طرف ان کو توجہ مبذول کرو، تاکہ یہ اپنے جو ان کے زخم ہیں وہ زخم یہ بھول جائیں، اور ان کے لوگ جو بے دردی کے ساتھ قتل کیے جا رہے ہیں وہ قتل کے زخم یہ لوگ بھول جائیں. مقصد اس کا بالکل یہی ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بھئی یہاں سیاحوں کے لیے آنے کے مواقع کھل جائیں گے، آنے کے لیے امکانات پیدا ہو جائیں گے. تو آپ ایسے لوگوں کو میری طرف سے کہہ دیجئے کہ سیاحوں کے لیے جو مقامات ہیں، سیاحوں کے لیے جن پر جا کر وہ سیاحت کا لطف اٹھا سکتے ہیں، وہ سارے مقامات تو آپ نے آرمی کے کنٹرول میں دے دیے ہیں. گلمرگ آرمی کے کنٹرول میں ہے، پہلگام جو ہے وہ شرائن بورڈ کے قبضے میں ہے، وہاں سٹیٹ ود ان سٹیٹ ان نے تعمیر کر لی ہے، وہاں گیٹ بھی لگا ہے، وہاں عام لوگ جا بھی نہیں سکتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اس سے سیاحت کو فروغ ملے گا. اور یہاں توس مرگ ہے، توس میدان 3000 کنال کا ہے، وہاں آرمی بیٹھی ہوئی ہے. آرمی کی شیلنگ سے آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کتنے لوگ مارے گئے ہیں اور کتنے زخمی ہیں، اور اب بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے لیز ہماری ایکسٹینڈ کی جائے. تو یہ جو سیاحت کے مقامات ہیں، ان سیاحت کے مقامات پر آرمی نے قبضہ جمایا ہے،
اور جہاں بھی آرمی اوپن لینڈ دیکھ رہی ہے اس پر وہ قبضہ کر رہی ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے، کوئی حکومت یہاں روک نہیں سکتی، اس لیے وہ دلی کا ڈکٹیشن ہے۔ اور یہاں کی جو نام نہاد سول گورنمنٹ ہے، میں نے بار بار کہا ہے اور میں بار بار اس کو دہراؤں گا، یہ ٹوتھ لیس ٹائیگرز ہیں۔ یہ یہاں کے لوگوں کو نہ جان کا تحفظ دے سکتے ہیں، نہ عزت اور آبرو کا تحفظ دے سکتے ہیں، نہ ان کے عقیدے اور مذہب کا اور عبادت گاہوں کا تحفظ دے سکتے ہیں۔ اور ان کی صرف پریشانی یہ ہے کہ ان کی کرسیاں بحال رہ جائیں اور ان کے جو اقتدار میں رہتے ہوئے مفادات ہیں ان مفادات کا تحفظ ہو جائے، باقی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے اور یہاں لوگوں پر کیا بیت رہی ہے، لوگ کس طرح ظلم و ستم کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ ہندوستان کی پلاننگ ہے، اور یہ جرمنی والوں کا جو یہ پروگرام ہے ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ بھائی جرمنی سے لوگ آ جائیں اور پھر یہ پروگرام جو ہے یہ گلوبل لیول پہ اس کی تشہیر کی جائے، اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ جب گلوبل لیول پہ یہ میوزک کا پروگرام جائے گا تو عالمی سطح پہ جن کو کشمیر کی صورتحال کے بارے میں کوئی وہ گراؤنڈ سچویشن کے بارے میں کوئی ان کو اطلاعات نہیں ہے جو ہونی چاہیے لیکن نہیں ہے، تو وہاں وہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ وہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ بھائی جموں کشمیر کوئی متنازع خطہ نہیں ہے، وہاں ہندوستان کا قبضہ ہے، ہندوستان ہے وہاں، اور وہاں کے لوگ بہت مطمئن ہیں آکوپیشن کے اندر بھی، اور وہ ہندوستان کے ساتھ رہنے کے لیے مطمئن ہیں۔ یہ تاثر دینے کے لیے یہ پروگرام منایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے جرمنی کی حکومت کو یا جرمنی کی گورنمنٹ کو اس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ پروگرام یہاں نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے خلاف ہم شدید الفاظ میں اس پروگرام کے خلاف ہم کہتے ہیں کہ یہ پروگرام یہاں کی جو صورتحال ہے، گراؤنڈ سچویشن ہے، اس گراؤنڈ سچویشن کے خلاف ہے، اور اس لیے اس پروگرام کو یہاں نہیں ہونے دینا چاہیے۔ میں نے اور یہ آپ کو یہ بات بھی یاد ہوگی کہ 2004 میں یہاں یورپین یونین کا ڈیلیگیشن آیا تھا، اور مجھے ٹھیک طرح یاد ہے یہاں وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، میرے ساتھ بات کرنے کے بعد جب باہر آئے تو آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، پریس والے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان مائی پریزنس کہا ہے کہ ہاں یہ جموں کشمیر جو ہے بیوٹیفل پرزن ہے، یہ ایک خوبصورت جیل ہے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ ہم نے یہاں سب سے زیادہ جو آرمڈ فورسز کی کنسنٹریشن ہے، جماؤ ہے، وہ ہم نے گلوبل لیول پہ سب سے زیادہ یہاں دیکھا ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ جو ان کا تھا میں نے یاد رکھا ہے، اور وہ یہ تھا کہ جموں کشمیر کے مسئلے کا اصل حل یہ ہے that the people of Jammu and Kashmir should be given right to self-determination، یہ انہوں نے مینشن کیا۔ تو یہ ان کا سٹینڈ ہے جموں کشمیر کے بارے میں۔ اور آج جو جرمنی کا یہ جو گویا ہے جس کو یہاں لایا جا رہا ہے، اور اس کے میوزک کا پروگرام جو رکھا جا رہا ہے، اس کے بارے میں نے آپ سے کہا کہ اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے، اور اس وجہ سے ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، اور اس کے خلاف ہم کہتے ہیں کہ اس پروگرام کو یہاں انجام نہیں دیا جانا چاہیے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گزشتہ دنوں سے جب سے اس پروگرام کا اعلان ہوا ہے، اس وقت سے ہمیں دلی والے بھی اور BBC والے بھی پوچھتے رہتے ہیں ٹیلی فون پہ، اور کہتے ہیں کہ دیکھو اس سے، بلکہ وہ سوز صاحب کے فرزند جو ہیں سلمان سوز، وہ اس کو سپانسر کر رہے ہیں۔ انہوں نے BBC کے ساتھ بات کی، مجھ سے بھی انہوں نے پوچھا، میں نے ان سے کہا کہ یہ وی آر انڈر آکوپیشن اور اس پروگرام کی یہاں کوئی ریلیونس نہیں ہے۔ تو سلمان سوز صاحب نے کہا کہ اس سے ہماری سیاحت کو فروغ ملے گا، اور اس سے یہاں لوگوں کو ایک راحت ملے گی، اور پھر ہم جس صورتحال سے یہاں ہیں اس کا، اور پھر یہ بھی کہا کہ اس کا پالیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائی کوئی ایسا واقعہ جو انجام دیا جائے، جو واقعہ کسی کانفلکٹ زون میں انجام دیا جائے، اس کو کسی بھی حال میں پالیٹکس سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہاں کوئی بھی کام پالیٹکس سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور کہیں بھی جگہ، کسی بھی جگہ جہاں بھی ایسے پروگرام انجام دیے جاتے ہیں تو اس میں بہرحال پس پشت، اس کے پس پردہ
पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स होते हैं, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और पॉलिटिकल वो प्रोग्राम होता है। इसलिए उनका ये कहना कि भाई ये पॉलिटिकल है तो ये सही नहीं है, बल्कि ये एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है और इस पॉलिटिकल प्रोग्राम के ज़रिए यहाँ की जो ग्राउंड सिचुएशन है उस ग्राउंड सिचुएशन पे पर्दा डालने का एहतमाम किया जा रहा है। और इसी वजह से हम बार बार ये कहते हैं कि यहाँ वसी पैमाने पर इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, यहाँ हमारी इज्जतें छीनी जा रही हैं। आपने देखा कोनन कोशपोरा का वाक़या, अभी तक वो वाक़या अखबारात में आप पढ़ रहे होंगे, भाई किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया है, किसी के खिलाफ FIR नहीं काटा गया है। वहाँ 53 खवातीन की इज्तिमाई असमत दरी की गई है। जहाँ ये जख्म इतने ताज़ा हों और लहू बह रहा हो हमारे जख्मों से, और ऐसे माहौल में आप हमें म्यूजिक सुनाते हैं। 53 खवातीन की जो असमत दरी हुई है कोनन कोशपोरा में, उसके बारे में जरा बताओ कि किस कातिल को किस मुलजिम को आपने सजा दी है, किन किन लोगों के खिलाफ आपने FIR काटे हैं, किन किन लोगों के खिलाफ आप मुकदमे चला रहे हैं। बदरा पायीन में 10 साल की लड़की की असमत दरी की गई और उसकी माँ की, दोनों माँ बेटी की असमत दरी की गई। और उस वक़्त यहाँ मुफ्ती साहब का वैसे चीफ मिनिस्टर उस मौके पे उस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे और भारत का जो वज़ीर दाखिला था उस वक़्त वो उनके पहलू में बैठे हुए थे और उनको मुफ्ती सईद साहब को इंटेलिजेंस की तरफ से रिपोर्ट आ गई कि भाई हाँ जो खातून है उसकी तो असमत दरी हुई है, वो कन्फर्म है, लेकिन बेटी की नहीं हुई है। गोया अगर मुफ्ती साहब में गैरत होती तो वो उसी वक्त वो कुर्सी भारत के वजीर दाखिला को फेंक देते और कहते कि मैं इस कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं हूँ, ये मुझे जेब नहीं देता कि इस कुर्सी पर बैठूं, क्योंकि मेरी एक बहन की असमत दरी की गई है आर्मड फोर्सेस की तरफ से, ऑक्यूपाइंग फोर्सेस की तरफ से। आज जो वो गैरतमंदी के मुजाहरे करते हैं, आज जो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उस वक़्त उसको अपनी गैरतमंदी का मुजाहरा करना चाहिए था। और दूसरे दिन हम जब वहाँ गए बदरा पायीन, हमने सबसे ज़्यादा देखा कि वो 10 साल लड़की जो थी वो मौत हयात की कश्मकश में थी। सबसे पहले उसकी असमत दरी की गई थी और उसके बाद 11 बजे से रात के बहुत हिस्से तक वो दोनों माँ बेटियों की असमत दरी की गई थी नज़दीकी कैंप के लोगों की तरफ से। और ये ऐसे गहरे ज़ख्म, और ये बुला देना चाहते हैं ऐसे गहरे ज़ख्म, म्यूज़िक का प्रोग्राम रखो। 6 अक्टूबर 2001 को जगरपोरा हंदवारा में 30 RR वाले जाते हैं और वहाँ इब्राहिम डार का मकान है बस्ती में ज़रा दूर, वहाँ वो नाक करते हैं और नाक करने के बाद वहाँ कहते हैं इब्राहिम डार की बहू को कि चाय बनाओ ताकि 30 RR वाले जो गंगेट से आए हैं वो चाय पी लें। उस बेटी ने चाय बना कर दे दी। चाय जब उन्होंने पी ली उसके बाद इब्राहिम डार से कहा कि एक बेटे को गाँव में भेजो ताकि वो ये ऐलान करे कि यहाँ क्रैक डाउन है। और फिर दूसरे बेटे, दूसरा अब्दुल रशीद जो इस लड़की का शौहर था, इब्राहिम डार और उस लड़के को कहा कि तुम लोग सहन में बैठो। ये दोनों माँ बाप बेटे सहन में बैठे हैं। 30 RR वाले जिस बेटी ने कि अभी हाथ से बनाई हुई चाय पी ली है, उसी बेटी की असमत दरी करने के लिए अंदर मकान में दाखिल हो जाते हैं। अब अंदाज़ा करिए कि किन मसाइब और किन मजालिम का हम शिकार हो रहे हैं। और वो लड़की जब चीखती है कि मेरी असमत लूटी जा रही है, तो उसका ससुर इब्राहिम डार अंदर जाता है मकान में उसको बचाने के लिए, उसको वहीं ठंडा कर दिया जाता है गोलियों से। और फिर जब उसका खामद अब्दुल रशीद भी अंदर जाता है, बाप की लाश देखने के बावजूद उस गैरतमंद बाप बेटे को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी 2 जानें दी अपनी बेटी की उस खातून की इज्जत बचाने के लिए। ऐसे जख्म आप हमें बुला देना चाहते हैं कि म्यूजिक का प्रोग्राम रखो।
اور پھر چانگو اسلام آباد میں پی ایس میں پی یو ایس میں پڑھنے والی ایک خاتون زاہدہ، بہت خوبصورت خاتون، 13 جولائی 2005 میں پہلے وہاں وہ کریک ڈاؤن تھا، ایک سپاہی کو اس خاتون پہ نظر پڑی، اس بیٹی پہ، وہاں بھی یہی صورتحال بنی تھی کہ پہلے چائے پی لی گئی اور اس کے بعد کریک ڈاؤن میں زاہدہ کی پر کسی ایک آرمی والے کو نظر پڑی تو اس کی نیت اسی وقت خراب ہو گئی، تو دوسرے دن وہ بیس بدل کر چانگو اسلام آباد میں گیا اس گھر میں، اور سب سے پہلے اس کے ماں باپ کو انہوں نے چٹکی لگا کر کا دروازہ بند کر دیا، اور پھر اس لڑکی پر دستدرازی کی۔ اس لڑکی کی غیرت کو ہم سب کی طرف سے خراج عقیدت ہے کہ اس نے جان دی لیکن عصمت نہیں دی، اپنی عزت کو لوٹنے کی اس ظالم کو اجازت نہیں دی۔ اور اللہ تعالیٰ کا سن لیجئے، دیکھ لیجئے کہ جب وہ بھاگ رہا تھا، اب یہ بدکاری، یہ اس لڑکی کو قتل کرنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد رات کا وقت تھا، تو سی آر پی ایف والے راؤنڈ پر تھے، انہوں نے کہا، ان کو گمان ہوا کہ کوئی مجاہد تھا یہی بھاگ رہا ہے، تو انہوں نے اس کو گولی ماری اور اس کو قتل کیا، اور وہ دھان کیے کھیت میں صبح دوپہر تک پڑا رہا، اس کے بعد آرمی والوں نے اس کو اٹھا لیا۔ تو یہ صورتحال، ایسے بڑے بڑے زخم جو ہیں، اتنے بڑے گھاؤ جو اس مظلوم قوم کو لگے ہیں، ان کو ان میوزک کے پروگراموں سے بلایا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ بات ہم آپ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، اور آپ کی وساطت سے اپنی مظلوم قوم تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے، یہاں کے مظلوم قوم کے زخموں کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ ایسا پروگرام یہاں نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہم پروگرام دیتے ہیں کہ 6 ستمبر جو جمعہ کا دن آتا ہے، اس جمعے کے دن نماز کے بعد ہمارے جو کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، خاص طور وہ ہراول دستے کا کام انجام دیں گے، احتجاج کریں گے نماز کے بعد، اور پھر جہاں جہاں بھی نماز جمعہ ادا ہو رہا ہو وہاں بھی ہم دردمندانہ اپیل کریں گے کہ نماز کے بعد اس کے خلاف احتجاج کیا جائے، یہاں ایسا میوزک پروگرام انجام نہیں دیا جانا چاہیے۔ یہ جمعے کا پروگرام رہے گا، اور پھر ہم ائمہ مساجد سے بھی جو خطیب ہوتے ہیں مساجد میں، ان سے بھی ہم دردمندانہ اپیل کریں گے کہ ایسے مواقع پہ آپ لوگوں کا خاموش رہنا یہ آپ کو زیب نہیں دے گا، زیب نہیں دیتا ہے۔ جب بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ بھائی احتجاج ہونا چاہیے، تو ہمارے ائمہ مساجد جو خاموشی اختیار کرتے ہیں، میں اعلاناً کہتا ہوں، واضح اور غیر مبہم الفاظ میں کہتا ہوں، آپ کی وساطت سے پیغام ان تک پہنچ جانا چاہیے کہ یہ ان کا یہ خاموش رہنا یہ کبھی معاف نہیں ہوگا، اللہ کے دربار کبھی معاف نہیں ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص حق بات کہنے کی ضرورت کے وقت خاموش رہے گا، وہ گونگا شیطان ہے۔ جب بھی کوئی بات ایسی سامنے آ جائے تو بات کرنے والے جو صلاحیت رکھتے ہیں، یا خاص طور جو مساجد کے ائمہ ہیں، یا مساجد میں جو لوگ خطابات کرتے ہیں، چاہے امام نہ ہوں لیکن خطابات کرتے ہیں، ان پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ قوم کی جو صورتحال ہے، یہاں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان مظالم پر وہ آواز اٹھائیں، ان کی نشاندہی کریں، ان کی مذمت کریں، اور مظالم ڈھانے والے لوگوں کی نشاندہی کریں۔ ان کا یہ خاموش رہنا یہ پوری ملت کے لیے ایک بہت بڑا زخم ہے۔ تو جمعہ کا پروگرام میں نے آپ کو کہا کہ خاص طور ہمارے اسٹوڈنٹس احتجاج کریں گے، پرامن احتجاج، اور اس میوزک کے خلاف، میوزک پروگرام کے خلاف، اور پھر ائمہ مساجد سے بھی اپیل ہے کہ وہ اس کی مخالفت کریں۔ اور پھر سنیچر 7 ستمبر، اس 7 ستمبر کو ہم گیر ہڑتال کی کال دیتے ہیں، بلکہ صرف وادی میں ہی نہیں بلکہ جموں میں جو بیلٹ ہے، جو آزادی کی جدوجہد کا ایک حصہ ہے، چاہے وادی چناب ہو
पुंछ हो, राजौरी हो, और जम्मू खास में भी जो आज़ादी पसंद और इन मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले, उनसे भी हम कहेंगे कि 7 सितंबर को मुकम्मल और हमगीर हड़ताल होनी चाहिए। दुकानदार हमारे तो बहरहाल जब भी हम कॉल देते हैं वो शटल डाउन करते हैं, उनका हम दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन हम ट्रांसपोर्ट वालों से भी कहेंगे, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वालों से भी कहेंगे, और ये जो ये ट्रांसपोर्ट की एजेंसियां हैं और जो ये सोमो वाले हैं, सोमो की जो एजेंसियां हैं, और जो ये ऑटो रिक्शा वाले, हम सब से दर्दमंदाना अपील करेंगे कि इस रोज़ ऐसी हड़ताल होनी चाहिए कि सिविल कर्फ्यू की शक्ल बन जानी चाहिए और कोई भी घरों से बाहर नहीं आना चाहिए। मजलूम कौम के लिए, उस मजलूम कौम को अपनी मजलूमियत का इजहार करने के लिए हड़ताल के बगैर कोई और रास्ता हमारे सामने नहीं है। हमारे जवान सड़कों पर निकलते हैं, उन पर गोलियां चलती हैं, टीयर गैस शेलिंग होती है और पेल्ट गनों का इस्तेमाल होता है। कई जवानों की हमारी आंखें तक ज़ाया हो गई हैं और कई जख्मी हो गए हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हड़ताल के बगैर कोई हमारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है मजलूमियत के इज़हार के लिए। और ऐसे जो प्रोग्राम अंजाम दिए जा रहे हैं, इन प्रोग्रामों के खिलाफ रिजेंटमेंट दिखाने के लिए इसके बगैर हमारे पास कोई और इलाज नहीं है। तो हम आपसे दर्दमंदाना अपील करेंगे अपने आप लख्त जिगर से कि आप इस प्रोग्राम को जो हमने आपके सामने रखा है, इसको मिनुअन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। पहले भी यहाँ प्रोग्राम हुए, जैसे जुनून ग्रुप ने एक कंसर्ट यहाँ पे किया था, तब आपने इसकी मुखालफत नहीं की इस तरह जिस तरह आज की जा रही है। उस वक्त भी हमने मुखालफत की है। तो ये कोई जुनूनी प्रोग्राम हो या कोई मजहबी प्रोग्राम हो, तो ऐसे सब प्रोग्राम जो हैं वो हमारी ग्राउंड सिचुएशन के खिलाफ है। उस वक्त भी अगर किसी ने ये हरकत की या गवर्नमेंट की तरफ से उनको स्पॉन्सर किया गया, बहुत गलत हुआ। मजलूम कौम के ज़ख्मों पे नमक पाशी हुई और आज भी ये नमक पाशी होने जा रही है। गिलानी साहब, 7 सितंबर को सिविल सोसाइटी ने भी एक कल्चरल प्रोग्राम रखा है जिसमें म्यूजिक भी होगा या सिंगिंग भी होगी, आप उसकी हिमायत करते हैं कि उसकी अपोजिशन? अब अगर कोई सिविल सोसाइटी या आप लोग भी आपस में मिलकर कोई और प्रोग्राम रखेंगे इसके खिलाफ, तो आपकी राय है, आपका अपना तरीक़ार है, उसमें हम क्यों मुदाखलत करें? हमारा तरीक़ार वाज़ेह है, हम कह रहे हैं। You know very well conflict zone and people are suffering under the occupation, and in this ground situation there is no any relevance for a music program. And behind this program is India trying to forget the atrocities across vast level violation of human rights, and those things India is trying to forget those things. People should give attention to the music program so that the world community will be interested that in Jammu and Kashmir there is a peace, and they are very eager to listen to the music program. So for that purpose we are telling that the majority of the people of Jammu and Kashmir, they are suffering and they are facing a vast human rights violation. So this program should not be done in a conflict zone, particularly in Jammu and Kashmir. For that purpose we have given a call for strike and demonstration on Friday, 6th of September, and on 7th of
September, we have given a strike call throughout Jammu and Kashmir state, province also, and we have appealed the traders and the transporters and even private transporters and sumo organizations and auto rickshaw drivers, all of these things. We are humbly appeal them, request them that on 7th of September there should be a civil curfew against this music program. Lots of on 7th September, civil JKCCS and civil striking, they're displaying a parallel show against Zubin Mehta's show. We have no concern. We are not knowing anything about that. But if civil society is considering that there should be a parallel program, this is their thinking and their program. We are not interfering in any program. Thank you. Gave the statement that this concert, Zubin Mehta concert, should be supported in Kashmir. What's your opinion about that? We have given our opinion, and you are also within the listeners. So there is no need to have other commenters. We have rejected this program, and we have declared that there is no any relevance for this music program because Jammu and Kashmir is a conflict zone and this is a disputed territory, and the majority of the people of Jammu and Kashmir are facing the worst kind of state terrorism, and at a grassroots level the human rights violations are extremely people are facing. In this situation, in this ground situation, there is no any relevance for any music. Ali Saab, if a musician from Middle East will come to Kashmir, will your opinion be the same? Yeah, whosoever is coming here and try to divert the attention of the people from the miseries which they are facing in a state terrorism under the occupation, we will support, we will oppose that. You may remember that in 1938, when there was going a cricket match with foreign countries cricket team, at that moment we arranged the press conference and we opposed that program also. So whenever this kind of program is any agency is managing, we are against that. Thank you.